حدیث مبارکہ میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ زبان اور ہاتھ سے، زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ جسمانی تکلیف نہیں ہے، وہ قلبی تکلیف ہے۔ آپ زبان سے کسی کو مار تو نہیں سکتے نا، زبان سے دل دکھایا جاتا ہے، اور ہاتھوں سے جسمانی طور پہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ سو دونوں قسم کے الفاظ استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے نہ جسمانی طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانی ہے اور نہ ہی قلبی طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، یعنی نہ ہی تمہارے ہاتھوں سے کسی کا ظاہری نقصان ہو اور اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہی تمہاری زبان کو ایسا جملہ ادا کرے کہ کسی کا دل زخمی ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم زیادہ نفلی عبادات کریں گے تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف نفلی عبادات سے نہیں بلکہ گناہوں سے بچے بندہ تو کم از کم فرائض ادا کرتا رہے تو بھی اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یعنی عموماً یہ کانسیپٹ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر رات میں کو 100 رکعت نماز نفل ادا کریں، چاشت، اوابین، اشراق اور تہجد بھی پڑھیں تو پھر کہا جائے گا کہ آپ عبادت گزار ہیں، عابد بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ ارشاد فرمایا عبادت گزار بننے کا، وہ طریقہ بھی یہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے، اور اس سے بھی بچنا اسی طرح ضروری ہے۔ ایک بندہ نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے، مستحبات کی پابندی کرتا ہے، ظاہر ہے پھر فرائض اور واجبات کا بھی خیال رکھے گا، اور اس کے ساتھ وہ حرام کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کا دل دکھاتا ہے تو دکھا رہا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے تو دے رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک مومن جو فرائض ادا کرتا ہے، واجبات پورے کرتا ہے، سنت موقدہ ادا کرتا ہے، نوافل کو زیادہ نہیں پڑھتا، مستحبات کی پابندی کو خاص نہیں کرتا، مگر اس کی ذات سے لوگ محفوظ ہیں، اللہ کے دربار میں مقبول اور باعث مقام وہ بندہ ہوگا، قابل مقام وہ بندہ ہوگا کہ جس کی ذات سے اللہ نے لوگوں کو تحفظ عطا فرمایا ہے۔ اس پر میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ میں جملہ دہرا دوں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیوں کو ترک کیا جاتا ہے۔ میں مثالیں دوں گا آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی مثال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو مسلمان صحت مند ہو تو اس کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس میں فضیلت بے شمار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ ایک بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے اسے بنسبت تنہا نماز پڑھنے والے کے 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، مکمل وضو کرے سنت کے مطابق، پھر مسجد سے نکلے اور اس کے نکلنے کا مقصد صرف نماز ادا کرنا ہو، فرمایا جو بھی وہ قدم اٹھائے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا، اور ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب وہ نماز پڑھ لے آ کے فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنے مصلی پر، اپنی عبادت گاہ پر بیٹھا رہے گا، تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور یہ کہتے رہیں گے اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یہ دعائیں فرشتے کرتے رہتے۔ اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا نیک عمل۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق کہ من شہد العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اسی طرح ہے کہ اس نے نصف رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ شخص گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری رات ہی قیام میں گزار دیا۔ اندازہ فرمائے کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی فضیلت، اور دوسری طرف اس نیکی کو ادا نہ کرنے والے پر وعید بھی بڑی شدید، اور نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے اس پر اظہار غضب بھی۔ ایک حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا فرماتے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی لکڑیاں جمع کرنے والے کو حکم دوں اور وہ لکڑیاں جمع کر کے لائے، اور پھر میں کسی کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، اور میں پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ امامت کرائے۔ سرکار فرماتے ہیں اور میں خود کیا کروں؟ ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں خود نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے۔ یعنی اس پر اظہار غضب بھی فرمایا اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا باعث فضیلت بھی، اور ادا نہ کرنے والے پر حضور کریم کی طرف سے غضب بھی۔ مگر اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے ایک شخص جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، کسی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آتی ہو، تو اس کے لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک بندے کے جسم سے بدبو آتی ہے اور ایسی بدبو ہے کہ وہ ختم کرنے کے باوجود بھی ختم ہو نہیں سکتی، بیماری ہو سکتی ہے کوئی، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ اتنی بڑی نیکی چھوڑی جا رہی ہے، کیوں چھوڑی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں فقہائے کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، ایذائے مسلمان کی تکلیف کا سبب ہے یہ چیز۔ تو اس لیے اتنی بڑی نیکی کے باوجود بھی کہا گیا تم گھر پڑھ لو، تم مسجد میں نہیں آؤ گے، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑا جائے گا اور مسلمان کی تکلیف سے مسلمان کو بچایا جائے گا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یعنی آپ اندازہ کریں اتنا بڑا نیک عمل چھوڑا جا رہا ہے، اور کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی عبادت چھوڑی جا رہی ہے اور چھوڑنے کا حکم ہے، تو کیا خیال ہے کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم کوئی اپنی چھوٹی سی خواہش نہیں چھوڑ سکتے، جو کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری آرزو ہے؟ کیا ہم اپنی مختصر سی انا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اپنا جھوٹا تکبر نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں۔ آگے چلیے ایک اور مثال بیان کروں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے اور اس کو چومنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو چومنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو جو چومتا ہے یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں عطا کرے گا اور ایک زبان عطا کرے گا، اور جس نے استلام کیا ہوگا یہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر فضیلت اس پتھر کی یہ ہے کہ اس پتھر کو ہمارے آقا نے چوما ہے، اس کے باوجود کہ یہ پتھر باعث احترام ہے، اس کو چومنا ہر مسلمان کی آرزو ہے، مگر اس کے باوجود حکم شرع کیا ہے؟ اگر وہاں رش ہوگا تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ دوڑ کر زور لگا کے حجر اسود کے پاس جائیں اور اسے چومیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اور اس سے حکم دیا جا رہا ہے آپ نے قریب نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہ آپ زور لگائیں گے، دوڑ لگائیں گے، کسی کے اوپر پاؤں آ جائے گا، کسی کو کندھا لگے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ایذائے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اندازہ فرمائیے اتنی بڑی فضیلت، اور چھوڑنے کا حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ دور سے اشارہ کر لو، تم قریب جانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک،
حضرت سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور آرام فرما ہوتے تھے، تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھتے تھے تو حضور اتنی آہستہ سے اور آرام سے اٹھتے تھے کہ میرے اٹھنے سے میرے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تہجد کے لیے اٹھنا نیکی کا کام ہے نا بھائی، اور امام الانبیاء کی تہجد ساری کائنات کی مخلوق کی عبادات ایک طرف اور حضور کریم کا ایک سجدہ ایک طرف، وہ قیمتی ترین عبادت۔ حضور اٹھتے ہیں نماز کے لیے، دنیاوی کسی کام کے لیے نہیں، مگر اتنا خیال فرماتے ہیں کہ کوئی بیدار نہ ہو۔ فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، ایک شخص سویا ہوا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اونچی قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا نا، جو بندہ دل میں قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز ماحول میں پہنچتی ہے اور ہر چیز اس کے حق میں گواہ بنتی ہے، زیادہ ثواب ہے۔ مگر جب کوئی پاس سویا ہے تو پھر آواز اونچی نہیں کریں گے کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے تلاوت قرآن، مگر اونچی تلاوت قرآن کیوں نہیں کر سکتے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو؟ جب اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتے کسی کی نیند کے خراب ہونے کے ڈر سے، تو پھر اونچی آواز میں کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس نعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے کہ پڑھنا چاہیے اس کے پاس، تاکہ لوگ اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، نیند لوگوں کی حرام ہو جائے۔ یہ اصل میں لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ مجرم ہوگا جو شخص یہ کرے۔ مثلا ایک بندہ سویا ہوا ہے، میں اس کے کان کے پاس آ کے تو بلند آواز سے اونچی آواز میں نعتیں پڑھنی شروع کر دوں تو شاید وہ برداشت کر جائے، لیکن اگر بار بار ایسا کروں تو اکتائے گا، اکتاہٹ کا اظہار کرے گا۔ کس سے اکتاہٹ کا اظہار کرے گا؟ نعت رسول سے۔ سبب کون بنا؟ وہ پڑھنے والا بنا۔ تو یہ دین سے متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے، انسانی طبیعت ہے، ایک اس کی حد ہے۔ جب اس حد سے بڑھیں گے تو وہ دین نہیں دیکھے گی، وہ طبیعت، وہ مزاج دین نہیں دیکھے گا، وہ اس سے بھی متنفر ہو جائے۔ اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ آپ لحاظ کریں لوگوں کا۔ میں نبی پاک کی ایک سنت بیان کرتا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہوتے تھے، سوئے ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں مسجد میں تشریف لاتے اور ہم سو رہے ہوتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، ہمیں سلام کرتے تھے، لیکن یہ لفظ حدیث میں حضرت مقداد فرماتے ہیں حضور اتنی آہستہ سلام کرتے تھے کہ آپ کا سلام کسی سونے والے کو جگا نہیں سکتا تھا۔ سلام ضرور کرتے تھے مگر اتنی آہستہ کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ نہ جائیں۔ اب جو حضرت مقداد نے یہ سلام بیان کیا ہے حضور کا، تو سن کے ہی بیان کیا نا، وہ کسی دن جاگ رہے ہوں گے اور انہوں نے حضور کریم کی یہ انداز، یہ ادا دیکھی ہوگی، باوجود اس کے کہ حضرت مقداد جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک اسی انداز میں آہستہ سلام کرتے تھے تاکہ دوسرے جو ساتھی صحابہ سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سلام ضرور کرتے تھے کہ یہ دعا ہے۔ حضرات، اسلام ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے دل زخمی کرنے سے، لوگوں کو ایذا دینے سے، تکلیف پہنچانے سے باز رہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ کے نکلیں اور نکلتے ہی 2-4 بندوں کو ناراض کر جائیں تو پھر اللہ پاک کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے جو ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ہی بے عزت کر کے اٹھے یہیں سے، اور وہ بندہ بیچارہ منہ بنا کے بیٹھ جائے، رونا شروع کر دے، دل زخمی ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا ربی کا، جراحات اللسان لہتیام، ہر زخم کا علاج ہوتا ہے پر جو دل کے پھٹ ہیں ان کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مضبوط ہاضمے کے، ان کو باتیں بھول جاتی ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں، اور کچھ بڑے نازک دل ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات آپ کر دیں ان کو نیند ہی نہیں آئے گی کہ اس نے مجھے کہا کیا ہے۔ ہر بندے کی اپنی حالت ہوتی ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم خیال کریں کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی طور پہ اور نہ ہی قلبی طور پہ تکلیف پہنچے۔ اس پر انشاءاللہ کل مزید احادیث جو واضح ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔